Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار سامعین، بغرض ایصال ثواب منعقد اس مجلس سراپا خیر و برکت میں آپ تمام حضرات سر شام سے اب تک شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے. اور برادر گرامی مداح خیر الورا حضرت حافظ و قاری ذاکر حسین صاحب کے والد کہ اللہ تعالیٰ خوب مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت ہی اچھی پیاری تقریریں آپ سماعت فرما چکے ہیں. تقریر کی مزید ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو حاضر آیا. چند باتیں پیش کروں گا اور پھر آپ کے درمیان سے اجازت چاہوں گا. باوقار علماء ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں. یہ جتنے علماء ہیں یہ سب کے سب ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے دلوں کے سرور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اور ان باوقار علماء کے طفیل اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو بھی سلامت رکھے. بلا کسی تاخیر کے درود پاک پڑھیے تو میں تقریر کا آغاز کروں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا
محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کو آپ کو جو بھی آیا سب کو جانا، اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا کوئی بہت آسانی سے مر جاتا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ پہلے آسمان پر پہنچ گئے تھے، اب زمین پہ آ جائیے آپ سب لوگ، اور سنجیدگی سے سنیے۔ بہت آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چچا انتقال کر گئے، لیکن کیا کوئی اتنی آسانی سے مر جاتا؟ ذرا سنیے، ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو ان قطرة من ألم الموت وزعت على أهل السماء والأرض لماتوا جميعا۔ نبی فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف کا ایک قطرہ، دیکھیے موت کے اندر کتنا درد ہوتا ہے، موت کے اندر کتنا کرب ہوتا ہے، موت آتی ہے تو کتنی بے چینی اور اضطرابی لے کر آتی ہے۔ حضور فرماتے کہ موت کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، موت کے اندر اتنا درد ہوتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من الم الموت، موت کی تکلیف کا ایک قطرہ، آنکھ میں دوا ہم لوگ ڈالتے ہیں آنکھ خراب ہوتی ہے تو اللہ ہم سب کی آنکھ کو محفوظ رکھے، موت کی تکلیف کا ایک قطرہ اگر زمین پر اور آسمان پر ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ، تو ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں موت کی تکلیف کے اس ایک قطرے کی تکلیف کو بھی نہ زمین والے برداشت کر پائیں گے نہ آسمان والے برداشت کریں گے، بلکہ زمین اور آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق مر جائے گی۔ کتنا درد ہے موت کے اندر کہ ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین کی ساری مخلوق مل کر بھی موت کے ایک قطرے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، سب مر جائے۔ اللہ اکبر، جب اس موت کا سامنا ہم سب کو کرنا، ہم سب کو اس راہ سے گزرنا، موت کا ذائقہ چکھنا۔ حضرت امام اوزاعی بہت پائے کے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی مرا، اس کو دفن کر دیا گیا، ہزاروں سال وہ اپنی قبر میں رہا، ایک دو سال نہیں، مرنے کے بعد ہزاروں سال اپنی قبر میں رہا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا
ذرا موت کے اندر کتنا درد ہوتا ہے، مرنے والا کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرماتے ایک آدمی مرنے کے بعد ہزاروں سال اپنی قبر میں رہا، اور ہزاروں سال قبر میں رہنے کے بعد جب محشر کے میدان میں حاضر ہونے کے لیے وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو فرماتے ہزاروں سال پہلے جو اس نے موت کی تکلیف کا احساس کیا تھا، مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی موت کی تکلیف کا احساس کر رہا ہوگا۔ کتنا درد اس سے گزرنا ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے۔ یقیناً موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ موت سے ہو کر جو راستہ گزرتا ہے وہ راستہ بڑا خطرناک ہے، جہاں کوئی یارو مددگار نہیں، جن پہ آپ نے نوٹ لٹائے وہ بھی نہیں ہوگا، نہ باپ نہ ماں نہ دوست نہ احباب۔ جن بچوں کی خاطر آپ نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، نہ جاڑے کو جاڑا سمجھا نہ دھوپ کو دھوپ سمجھا، پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کماتے رہے، حلال و حرام کی تمیز نہ کیا، صرف یہ سوچتے رہے کہ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، چاہے حرام طریقے سے آئے حلال طریقے سے آئے، کما کما کر جن بچوں کو پروان چڑھایا، جب قبر کی وہ رات ہوگی تو وہ بیٹا جس کو بڑی محبتوں سے پالا تھا، کیا وہ بیٹا قبر میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن قبر کی اس تاریکی کو یاد ضرور کرنا چاہیے جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ یہاں تو روپیہ پیسہ قاری ذاکر ان کے بھائیوں نے خرچ کیا، تو رات میں بھی دن کا منظر، لیکن قبر کی تاریکی کیسے دور ہوگی؟ آج تو ہر مائک پر آنے والا آتا ہے آپ کو جنت دے کے چلا جاتا، ذرا اس سے پوچھے کہ مولانا مجھے بعد میں جنت دینا، تمہارا ٹھکانہ کیا تم کو پتا ہے؟ تم مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے اپنے بارے میں جانتے ہو؟ جب تمہیں اپنی خبر نہیں تو تم کس منہ سے مجھ کو جنت دے رہے ہو؟ اللہ اکبر! کیا آپ نے نہ سنا آسمان پر جب کالے بادل چھاتے تھے تو میرے وہ محبوب آقا جو سید الانبیاء بھی ہے سید المرسلین بھی ہے، ہمارے اس محبوب آقا کی پیشانی مسجد نبوی میں رب کی بارگاہ میں جھک جاتی تھی۔ آج اتنی بلائیں آ رہی ہے، اتنی مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ اکبر! کیا ہمیں یاد آتی ہے خدا کی؟ یاد رکھیں موت سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، بات صحیح ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، آپ نے ایک بادشاہ کو خط لکھا، کہا میری بات مان جاؤ، اب نہیں مانو گے تو ہوگا کیا؟ فرماتے پھر میں ایسے لوگوں کو لے کر تم پر چڑھائی کروں گا، انہم یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ، کہ وہ مومنین جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ وہ ایمان والے موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثیں روایتیں تو میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں، کیونکہ فضیلتوں کی بات بہت ہو گئی۔
اے باپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جانا ہے چلے جائیے، لیکن جب تک میں ہوں یہاں سنیے غور سے، ہنسی مذاق نہیں، اب ورنہ کہیے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ بھئی آپ کو اب چٹکلا میں سناؤں تو پھر آپ اچھلیں گے، یہی تو ہماری جماعت کو تباہ کیا چٹکلوں نے۔ چٹکلا ہی سننا رہتا ہے تو کسی نچریے کو بلاؤ، ممبر رسول پر کیوں چٹکلے؟ یہ ممبر رسول ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے، اہل سنت کی آواز ہے، سالنامہ نکلتا مارانا شریف سے، مارانا شریف کے ممبر پر کسی عالم نے کہہ دیا ہمارے اسٹیج پر فلاں فلاں بیٹھے ہیں، تو حضور سید العلماء جلال میں آ گئے، فرماتے مولوی صاحب یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول، اسٹیج اسے کہتے ہیں جہاں نعت، یہ میرے رسول کا ممبر، اور یہاں آ کر کے اور آپ کو وہی اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف دوسروں کے لیے ہی دعا کرتے رہیں گے، ایک دن ہم قبرستان میں لیٹے ہوں گے، وہاں روشنی کہاں سے آئے گی؟ کوئی ضروری ہے کہ سب کے بچے حافظ ذاکر اور ان کے بھائیوں کی طرح ہو کہ باپ کے لیے ہر سال سال ثواب کرے؟ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے بیٹے بھی کچھ کریں گے، کیا کام آئے گا؟ جن بزرگوں کا نعرہ ہم لگاتے آئیے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی باوقار علماء بیٹھے ہیں، ایک کتاب ہے منہاج العابدین، اب مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، 5-6 سال میں نے بھی کروا میں پڑھایا اس کو۔ دیکھیے ایمان والے کی شان کیا ہونی چاہیے، جن بزرگوں کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے یاد رکھیں میں نے پہلے کہا جب ہم جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی نہ جائے گا، ہمارے نبی فرماتے یتبع المیت ثلاثۃ، اور مرنے والا اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑتا ہے، مالہ وولدہ وَأَعْمَالُهُ، کیا چھوڑتا ہے؟ مال۔ ہر مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل۔ نبی فرماتے یرجع اسلام، جب آدمی مر جاتا ہے 2 چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، قبر میں اس کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے صرف ایک چیز جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ کرتا کیا تھا؟ ذرا دیکھیں ہم کو کرنا کیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے منہاج العابدین میں کہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت کہمس۔ کیا نام ہے؟ کہمس۔ نیک لوگوں کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے حضرت کہمس فرماتے ہیں، یہ واقعہ سنیے، اور آج ہم بھی اپنے آپ دامن میں جھانکیں اور یہاں بیٹھے سارے لوگ غور کریں کہ ہم کس منزل میں ہیں۔ حضرت کہمس فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے، فرماتے ہیں انی اذنبت ذنبا، اے میرے شاگردوں میں نے ایک مرتبہ ایک گناہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ایک مرتبہ ایک گناہ۔ ہم لوگ، آپ لوگ، چاہے میں، ہم لوگ اپنا گناہ گن سکتے ہیں، نیکی گن سکتے ہیں، کیونکہ ہفتہ میں ایک صرف جمعہ پڑھتے ہیں تو نیکی اپنی گن سکتے ہیں۔ جو چیز کم ہوتی ہے اس کو گنا جاتا ہے، جو زیادہ ہوتی ہے اس کو نہیں گنا جاتا۔ ہم لوگ اپنی نیکی گن سکتے ہیں، اپنے گناہ نہیں گن سکتے۔ بہت گناہ، رات کی تاریکی میں بھی گناہ، دن کے اجالے میں بھی گناہ، اللہ کا دیا رزق کھاتے اور کھاتے وقت بھی اللہ کا نام تک نہیں لیتے، اس وقت بھی برائیاں، غیبت، چغلخوری کرتے رہتے۔ حضرت کہمس فرماتے انی اذنبت ذنبا، میں نے ایک مرتبہ ایک گناہ کر لیا۔ فرماتے جب مجھ سے گناہ ہو گیا فَأَنَا
اس ایک گناہ پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں. کتنے سالوں سے؟ ایک گناہ. ہم نہ جانے دن میں کتنی بار گناہ کرتے، کتنے کرتے. فرماتے مجھ سے ایک گناہ ہوا، اور سنو اس ایک گناہ پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت آپ کا وہ گناہ تھا کیا؟ اپنے لوگوں کے یہاں بہت ہوتا ہے. کیا تھا؟ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت احمد فرماتے ہیں میرا گناہ یہ تھا، زارنی اخن لی فی الدین، میرا ایک ایمان والا بھائی مجھ سے ملنے آیا، وہ میرا مہمان بنا، تو اس کے لیے میں نے کھانا تیار کیا، اور کھانے میں فاشتریت لہ سمکا، میں نے اس کے لیے مچھلی خریدی اور مہمان کی میزبانی کی خاطر مچھلی پکائی. مچھلی کھانے کے بعد مہمان کو کھلا دیا، مہمان نے مچھلی کھا لیا. کھانے کے بعد ہاتھ سے چربی صاف کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو مٹی سے نہائے ہوں گے کہ نہیں؟ پہلے تو مٹی سے ہی نہاتے تھے. بہت سے لوگ تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی. فرماتے فقمت الی حائط جار لی، جب مہمان کو ہاتھ دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو میں اپنے پڑوسی کی دیوار کے پاس گیا اور اس کی دیوار سے مہمان کے ہاتھ دھونے کے لیے میں نے مٹی لے لی. اب یہ بتائیے ہاتھ دھونے کے لیے کتنی مٹی چاہیے؟ مٹی کا ٹھکانا بولیے. تھوڑی سی مٹی. فرماتے مٹی لے لی، فغسل بہا یدہ، میرے مہمان نے اس مٹی سے ہاتھ دھو لیا. ہاتھ تو مہمان نے دھو لیا، لیکن مہمان کے ہاتھ دھونے کے بعد میرے دل سے یہ آواز آئی، میرے دل نے مجھ سے کہا اے کہما ذرا بتا، تو نے اپنے جس پڑوسی کی دیوار سے مہمان کے ہاتھ دھونے کے لیے مٹی لی ہے، کیا تم نے اپنے اس پڑوسی سے پوچھا ہے؟ ذرا دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. آج چھانٹ چھانٹ کے لوگ دوسرے کے کھیت میں پہنچتے ہیں. ہم بھی یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے. نہیں ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ جن بچوں کے لیے ہر طرح کی بے ایمانی کرتا ہے ایک باپ، سب کچھ چھوڑ کر کے بچوں کے لیے چلا گیا. کوئی ضروری نہیں کہ جن بچوں کے لیے باپ پوری زندگی حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا رہا وہ بچے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا نام لیں گے. کوئی ضروری نہیں. فرماتے میرے دل سے آواز آئی اے کہمس یہ بتا، تو نے اپنے جس پڑوسی کی دیوار سے مٹی لی ہے کیا اس پڑوسی سے پوچھا ہے؟ اے کہمس یہ بتا، کل محشر کے میدان میں جب اللہ تم سے پوچھے گا میرے بندے کہمس بتا، تو تو نمازی تھا، تو تو حاجی تھا، تو تو غازی تھا، تو تو بڑا نیک تھا، لیکن تو نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی اس کی اجازت کے بغیر کیسے لے لیا؟ تو اے کہمس یہ بتا محشر کے میدان میں رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت کہمس فرماتے میرے مریدوں سنو سنو، اپنے پڑوسی کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر مٹی لینے کا جو گناہ میں نے کیا تھا، یہی میرا وہ گناہ ہے جس گناہ پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. وہ تو تھوڑی سی مٹی پڑوسی کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر لے لیا، تو فرماتے 40 سال سے رو رہا ہوں. لیکن آج کون ایسا غلط کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا ہے؟ کیا قبر کی منزل سے ہمیں نہ گزرنا ہے؟ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تبھی قبر میں روشنی کا انتظام ہوگا. مرنا ہے، مر کے جانا ہے.
ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں لیکن تقریر کارگر کیوں نہیں ہوتی جانتے ہیں؟ کیونکہ تقریر کرنے والا میرے جیسا بے عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی تقریر کرے، نیک آدمی نصیحت کرے تو بات اثر کرتی ہے، لیکن یا تو مجھ جیسوں کی واہ واہی